أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام کے آخر میں سیدنا حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں پاک فوج کے جرنیلوں کے نام ایک انتباہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ اپنے عہد خلافت میں اپنے خداداد روحانی منصب کی نسبت سے محض للہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وسیع تر قومی مفادات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انسانی ہمدردی کے تحت پاکستان کے ارباب اختیار و اقتدار کو ہر ممکن سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ وہ اپنے فرائض منصبی کو آسن رنگ میں سر انجام دینے کے لیے قرآن مجید اور حدیث رسول سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے لیے انتہائی کوشش اور محنت کریں۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ وطن عزیز کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، مگر انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ وطن عزیز پاکستان میں نہ تو کمزور قسم کی بھی جمہوریت ہے اور نہ ہی پاکستان میں اسلامی تعلیمات کو ملحوظ خاطر رکھا جا رہا ہے۔ آج کل وطن عزیز پاکستان میں جمہوریت کے نام پر انتہائی مکروہ، گندا، گھنونا، فاسقانہ، ظالمانہ اور سفاکانہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ایسی بے شرمی، ایسی بے حیائی اور ایسی ڈٹائی سے یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ اقوام عالم میں پاکستان کو پاگل خانہ کا نام دیا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے ارباب اختیار و اقتدار سے ایسے بھیانک ترین افعال سرزد ہو رہے ہیں کہ ایک 3-4 سال کا بچہ بھی شرما جائے۔ اقوام عالم میں وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اسلام اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بدنام ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ لوگ سائنس و ٹیکنالوجی، علوم جدیدہ کی حامل دنیا میں سانس لے رہے ہیں۔ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ لوگ جمہوریت کی اعلیٰ اقدار کی حامل گلوبل ولیج کی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب وحشی اقوام نے بھی تہذیب کا لبادہ اوڑھ لیا ہے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب آج کے مسلمان کا نقشہ اپنی کتاب بانگ دارا میں زیر عنوان جواب شکوہ کے ان 2 اشعار میں اس طرح کھینچتے نظر آتے ہیں: شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ سامعین و ناظرین کرام، اقوام عالم میں شور مچایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے عام انتخابات 2024 نے پاک فوج کے کئی ایک جرنیلوں کے مکروہ کردار کو بری طرح بے نقاب کر دیا ہے۔ پاکستان میں انسانیت سسک رہی ہے اور یہ لوگ ہیں کہ انہیں مرنا یاد نہیں ہے۔ یہ لوگ ایک دفعہ پھر پاکستان کی تقدیر 2 لٹیرے اور ڈاکو خاندانوں اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں میں دیے جا رہے ہیں۔ کیا پاکستان ان لوگوں کی اپنی جاگیر ہے؟ پاکستان اقتصادی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے۔ پاکستان کا جو بھی سربراہ مقرر ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ میں کشکول لیے ہوئے بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، اور اس کشکول میں جو بھیک ڈالی جاتی ہے یا قدرتی آفات کے مواقع پر جو اقوام عالم کی طرف سے مدد دی جاتی ہے یا اقوام متحدہ کی طرف سے جو ریاست کی ترقی کے نام پر ایڈ دی جاتی ہے، یہ ارباب اختیار و اقتدار اس کو بڑے مزے کے ساتھ شیر مادر کی طرح پی رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے غریب، بے بس،
مظلوم، مفلوق الحال، اپنی زندگی سے آزردہ لوگ ان لوگوں کے سامنے کیڑے مکوڑوں کی طرح مر رہے ہوتے ہیں، مگر ان لوگوں کو ذرا بھی رحم نہیں آتا۔ کئی دہائیوں سے پاکستان پر حکومت کرنے والے دو بڑے خاندان اور ان کے ساتھی ارباب اختیار و اقتدار کی دنیا بھر کے کئی ایک ممالک میں کئی جائیدادیں اور کاروبار ہیں۔ اس حالت میں بھی ان کی دنیاوی ہوس کی آگ تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے۔ ان لوگوں پر سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک پورے طور پر صادق آ رہا ہے، یہ کہ اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی مل جائے تو وہ خواہش کرے گا کہ اس کو ایک اور دوسری وادی بھی سونے کی مل جائے۔ فرمایا ابن آدم کا منہ قبر کی مٹی سے ہی بھرا جا سکتا ہے۔ اور پھر پاکستان کے حالات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک صادق آ رہا ہے کہ قوم کا شریر ترین یعنی بدمعاش ترین آدمی قوم کا سردار ہوگا۔ پاک فوج کے کئی ایک سپہ سالار یہ موقف دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ پاکستان کے وسیع تر قومی مفادات کے لیے پاکستان کی سیاست میں مداخلت کرتے ہیں۔ اگر ان کی اس مداخلت کو قومی مفادات کے لیے مان لیا جائے تو انہیں کبھی نہ کبھی یہ فیصلہ کر لینا چاہیے تھا کہ سیاست میں ان کی یہ بے جا مداخلت ہے، اور یہ کہ اگر پاکستان کی سیاسی قیادت نااہل ہے تو وہ پاکستان میں ایک مضبوط قومی حکومت کو تشکیل دیتے اور متواتر اس عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے جمہوریت کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ایسا اس لیے نہیں ہوا کہ کئی ایک جرنیلوں کو اپنے دنیاوی مفادات کے لیے اور اپنے جھوٹے وقار کے لیے خود اقتدار میں آنے اور اپنے من پسند افراد کو اقتدار میں لانے کی لت پڑ چکی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، اگر ایسا نہیں ہے تو خدا را سوچئے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے قومی اموال کو لوٹا جا رہا ہوتا ہے اور ارباب اختیار و اقتدار اپنے لیے باہری تنخواہوں کے ساتھ ساتھ کئی قسم کی ناجائز مراعات بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور لوٹ مار بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اس کی کیوں اجازت دیتے ہیں؟ نہ صرف یہ کہ اس کی اجازت دی جاتی ہے بلکہ اس مکروہ دھندا کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو منظر عام سے غائب کر دیا جاتا ہے۔ اٹھائے جانے والے شخص کو اذیتوں سے گزارا جاتا ہے اور بعض دفعہ ماورائے قانون قتل کر دیا جاتا ہے۔ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے۔ قوم کی بہو بیٹیوں اور ماؤں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس ظالمانہ عمل سے قوم کے کئی ایک افراد کو بالخصوص بچوں کو نفسیاتی اور ذہنی مریض بنایا جا رہا ہے۔ قوم من حیث القوم جرائم پیشہ قوم بن رہی ہے۔ قوم کے اخلاق کو بگاڑا جا رہا ہے۔ پاکستان کے ان حالات کے تناظر میں خاکسار بیان کرتا ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی ملک یا کسی ملک کے ایک حصہ یا کسی ملک کے ایک حصہ کے ایک ادارہ کا اختیار کسی انسان کے سپرد کرتا ہے تو یہ اس کو بطور ابتلا دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہوگا۔ انتہائی دکھ اور صدمہ سے کہنا پڑتا ہے کہ کسی ریاست میں ایسے مکروہ دھندے کا مسلسل جاری رہنا اس ریاست کو توڑنے کے مترادف ہوتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی عنہ پاکستان کے ایسی حالات کے تناظر میں 1988 میں اپنے ایک خطبہ جمعہ میں پاکستان کے فوجی جرنیلوں کو انتباہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فوج کو بتائیں تم بڑے ظلم کرنے والے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ عالمی سیاست میں کیا ہو رہا ہے، تم غیر قوموں کے اعلی کار بن گئے ہو، تمہیں یہ پتہ نہیں کہ تم کس کے لیے کیا کر رہے ہو، تمہاری ڈائریکشن نہیں رہی، تمہارا کوئی رخ معین نہیں ہے، اور آنکھیں بند کر کے تم بیرونی طاقتوں کے اعلی کار بنتے ہوئے اپنے وطن پر مسلط ہو گئے ہو۔
شرم نہیں آتی تم کو؟ کوئی حیا باقی نہیں رہی؟ جس فوج کو غیروں کے تسلط سے بچانے کے لیے قائم کیا گیا تھا، اور ساری قوم تم کو اپنا خون پلاتی ہے اس وجہ سے کہ تم اس کو غیروں کے تسلط سے محفوظ رکھو، اس پر تم خود مسلط ہو گئے ہو۔ فوج کا ضمیر آج بھی زندہ ہے، اس کو جھنجھوڑے تو صحیح۔ فوج کی باری اکثریت سمجھے گی اس بات کو، بغیر خون خرابے کے، بغیر ان کے خلاف نفرت کی تعلیم دینے کے ان کے اندر ایک شعور پیدا ہوگا۔ یہ اپنے افسروں کو کہیں گے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ ابھی چند دن ہوئے ہم نے آزادی حاصل کی تھی، اور اپنی آزادی کے اوپر ہم خود تبر بن کر پڑیں اور آزادی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ یہ آواز اگر باہر سے اٹھے گی تو فوج میں مدافعت پیدا کرے گی۔ اگر فوج کے اندر سے اٹھنی شروع ہوئی تو یہ آواز فوج کو آزادی کا احساس دلائے گی، اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلائے گی۔ اس نعرہ کے خلاف منافرت اور مدافعت پیدا نہیں ہوگی، بلکہ اس کے حق میں مزید فوجی اور آوازیں بلند کرنا شروع کر دیں گے۔ ایک آواز بڑھتے بڑھتے 2 3 4 آوازوں میں تبدیل ہوگی، اور یہ اعلان کرنا، اخبارات میں ایسے بیان دینا، ہرگز ملک کے مفادات کے خلاف نہیں، کوئی قانون شکنی نہیں، ہم کوئی نفرت کی تعلیم نہیں دے رہے، ہم پرابلم کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہو رہا ہے، ایسا نہ کرو، تم کر سکتے ہو، مگر ہم تمہیں تمہارے ضمیر کا واسطہ دیتے ہیں، تمہارے وطن کی محبت کا واسطہ دیتے ہیں، تمہاری ماں اور بہنوں کی عزت کا واسطہ دیتے ہیں، تمہارے بلکتے ہوئے بچوں کی محبت کا واسطہ دیتے ہیں کہ خدا کے واسطے اپنی قوم کی آزادی کو نہ لوٹیں۔ تم چھین سکتی ہو، کیوں نہیں چھین سکتے؟ طاقت کی بحث نہیں، اگر چھینو گے تو ہمیشہ کے لیے ملعون بن جاؤ گے، ہمیشہ کے لیے تاریخ میں عبرت کا ایک نشان بن جاؤ گے۔ میر جعفر کے نام کی طرح تمہارے نام پر لعنتیں ڈالی جائیں گی، تمہارا نام میر صادق کا نام بن کر دوبارہ ابھرے گا۔ یہ بتاؤ اس قوم کو۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں، اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔